شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ 22 کے معزز دوستوں، میں سورہ بلی آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ابو جہل کا اصل نام عمر بن حشام اور کنیت ابو الحکم تھی، جس کی وجہ سے وہ عرب میں ابو الحکم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ رشتے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں اور اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا تھا۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ ابو جہل کا یہ نام اسلام نے کم علمی اور ناخواندگی کی وجہ سے دیا تھا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ابو الحکم کا مطلب ہے کہ علم و حکمت کا بادشاہ۔ وہ کئی گھنٹے بڑی بڑی لمبی تقریریں کیا کرتا تھا، شاعری بھی خوب جانتا تھا اور اپنے دور میں خانہ کعبہ کا متولی بھی تھا۔ میلے اور محفلیں کروایا کرتا تھا اور خانہ کعبہ کی تعمیر میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ عرب کے لوگ دور دراز علاقوں سے لمبی مسافتیں طے کر کے اس کی تقریریں سننے آیا کرتے تھے۔ ایک دن خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا کہ ایک سیدھے سادے دیہاتی کا وہاں سے گزر ہوا، جس نے کہا کہ صاحب اگر اجازت ہو تو ایک بات پوچھوں، مگر آپ وعدہ کریں کہ سچ بولیں گے اور میرے سوال کے جواب میں کوئی ڈنڈی نہیں ماریں گے۔ جواب میں ابو جہل نے دیہاتی سے کہا کہ پاگل ہو گئے ہو، دیکھتے نہیں میں کتنی پاک جگہ پر بیٹھا ہوں، اس جگہ بھلا کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ دیہاتی نے کہا اے ابو الحکم، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیہاتی کے زبان سے یہ غیر متوقع سوال سن کر ابو جہل تلمٹا اٹھا اور اس نے کہنے لگا او ظالم، اس پاک جگہ تم کو یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ جس کے جواب میں دیہاتی نے کہا کہ میں نے اس لیے اس جگہ کا انتخاب کیا ہے کہ یہاں کوئی جھوٹ بولنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ حیرانگی اور پریشانی کے آثار اس کے چہرے پر عیان ہو گئے اور بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ دیہاتی سے کہا سن، آسمانوں کے رب کی قسم، اس نیلی چھت کے نیچے اور اللہ کی اس زمین پر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچا اور راست باز آج تک نہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ وہ خود بھی سچا، اس کی نبوت بھی سچی، اس کا دین بھی سچا ہے، اور چشم فلک نے اس جیسا صادق اور امین آج تک نہیں دیکھا۔ دیہاتی نے حیران ہو کر کہا جناب اگر ایسی بات ہے تو کیوں نہ چل کر ان کی بیعت کر لی جائے اور جو وہ دعوت دے رہے ہیں اسے قبول کر لیا جائے۔ جس کے جواب میں ابو الحکم نے وہ بات کہی جس نے اسے ابو جہل بنا دیا۔ کہنے لگا تیری ماں تجھ کو روئے، کبھی ان کی محفل میں جا کر دیکھو، وہاں تو عالم یہ ہے کہ کئی دن پیٹ پر پتھر باندھنا پڑتا ہے، اور اطاعت و فرمان برداری کا یہ عالم ہے کہ ان کے ماننے والے ان کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے کپڑوں سے مل لیتے ہیں اور ان کا پسینہ بوتلوں میں ڈال کر محفوظ کر لیتے ہیں۔ ان کی محفل میں آقا و غلام کی بھی کوئی تمیز نہیں، سب برابر سمجھے جاتے ہیں، جبکہ تم کو معلوم ہے میں قریش کا ایک مانا اور جانا ہوا سردار ہوں۔ لوگ میرے قدم بوسی کرنے کے لیے طول و عرض سے میرے آستانے پر حاضری دینے آتے ہیں، اپنا مال و متاع نذرانے کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور کوئی غلام میرے سامنے بیٹھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ جا و حشمت، یہ شان و شوکت قربان کر کے ان کے قدموں میں جا کر بیٹھوں؟ یہ وہ جواب تھا جو ابو جہل کے اس مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتا ہے جسے اسلام جہالت کا نام دیتا ہے، کہ دوسرے کی بات کو سننے سے ہی یکسر انکار کر دینا چاہیے، اس کا دعویٰ اور دلیل کتنے ہی وزندار اور حقیقت پسندانہ کیوں نہ ہو۔ عمر بن حشام کو ابو جہل یوں ہی نہیں کہا گیا، بلکہ ایک بار تو ایسا بھی ہوا، بڑی تیز بارش اور آندھی و طوفان تھا، ابو جہل کے دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا اتنی خراب موسم میں میرے دروازے تک آنے والا جو بھی سوال کرے گا، مجھے لات و عزا کی قسم میں انکار نہیں کروں گا۔ جب دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ کائنات انسانی کا سب سے شریف اور سچا انسان، جس کی چوکھٹ پہ فرشتے بھی ادب سے حاضر ہوتے ہیں، اپنے 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت چہرے پر دل موہ لینے والے مسکراہٹ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور کبریائی کا علم لیے کھڑا ہے، اور اپنی معصوم لبوں سے دلیل اور متفق کے انمول موتی بکھیر رہا ہے۔ مگر ابن حشام کی جہالت اور بدبختی کی انتہا دیکھیے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، جس کی قسم رب کائنات اپنی لاریب کتاب میں کھا رہا ہے، سننے سے ہی انکار کر دیا اور اپنے غفلت کے پردوں سے ڈھکے کانوں میں ناپاک انگلیاں ڈال لیں۔ اور بیوی نے جب اسے اس کی قسم یاد دلائی تو اس کے جواب میں بھی اسے وہی بات دہرائی کہ میں کسی کو اپنے سے بہتر نہیں مان سکتا، اور آخر مجھ میں کمی کیا ہے؟ یہ مفہوم ہے جہالت کا کہ دوسروں کی بات کو سننے سے ہی انکار کر دینا اور اپنی ہر بات کو سچ تصور کر لینا، اور اگر کوئی دلیل مانگنے کی غلطی کر بیٹھے تو تشدد اور جبر پر اتر آنا۔ یہ رویہ عدم برداشت اور غصے کو جنم دیتا ہے، جو جہالت کا اصل مفہوم ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم مکہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس دوران کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں باہر نکلا تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عیسائی دروازے پر موجود ہے۔ اس نے پوچھا کیا یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ موجود ہیں؟ چنانچہ میں نے اسے اندر بلا لیا
उसने आकर अर्ज किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ख्याल करते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं? आप अगर अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं तो आप मेरी मदद फरमाएं उस शख्स के खिलाफ जिसने मुझ पर जुल्म किया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुझ पर किसने जुल्म किया है? उस ईसाई ने कहा कि अबू जहल बिन हिशाम ने मेरा माल जबरदस्ती छीन लिया है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए और ये हिजरत के जमाने की बात है। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये अबू जहल के केलूला करने का वक्त है, तो उस वक्त आपका जाना उस पर कहीं शक न गुजरे और हमें डर है कि कहीं वो गजबनाक न हो जाए और कहीं वो आपको अजियत न पहुंचाए। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी गुजारिश को न सुना और अबू जहल की तरफ तशरीफ ले गए और अबू जहल का दरवाजा खटखटाया तो अबू जहल गजबनाक होकर बाहर निकला। अचानक दरवाजे पर क्या देखता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ फरमा है। अबू जहल ने कहा, अंदर तशरीफ लाएं, और साथ ही कहने लगा कि आप मेरे तरफ पैगाम भेज देते तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तूने इस ईसाई का जो माल लिया है तो उसका वो माल फौरन वापस करो। अबू जहल ने कहा कि क्या आप इस काम के लिए तशरीफ फरमा हुए? अगर आप इस बारे में किसी शख्स के हाथ पैगाम भेज देते तब भी मैं माल वापस कर देता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात को तवील न करो और तुम इस ईसाई का माल इसको वापस करो। अबू जहल ने अपने गुलाम से कहा कि इस ईसाई का जितना माल तूने लिया है जल्दी से इसको निकाल कर इसके हवाले करो। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये शख्स, क्या तेरा माल तुझको मिल गया है? ईसाई ने कहा, हाँ, सिवाय एक खजूर के पत्तों की बनी हुई टोकरी के। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल से कहा कि वो टोकरी जल्दी से निकालो। चुनाचे अबू जहल ने उसे अपने घर के अंदर तलाश किया लेकिन वो टोकरी न मिली। आखिरकार अबू जहल ने उस टोकरी के बदले में उससे बेहतर एक और टोकरी दी। अबू जहल की बीवी ने अबू जहल से कहा कि बाखुदा तूने इंतहाई जिल्लत और आजिजी के साथ अबू तालिब के यतीम खातिरदारी की है। अबू जहल ने अपनी बीवी से कहा कि जो कुछ मैंने देखा है अगर तू देख लेती तो ऐसी बातें न करती। उसने कहा कि तूने क्या देखा? अबू जहल ने कहा कि मेरी कुव्वत के बावजूद जो कुछ हुआ तो उस पर मुझे रुसवा न कर। कहने लगा कि मैंने उनके दोनों कंधों पर दो शेर बैठे हुए देखे। जब भी मैं इरादा करता कि कहूं कि मैं माल वापस नहीं करता तो करीब था कि वो दोनों शेर मुझे फाड़ खाते। इस डर के मारे मैंने उनकी इज्जत की। हजूर बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया कि जब ईसाई ने वो सारा मंजर देखा जो मंजर अबू जहल देख चुका था तो उसने ज़बान हाल से कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और आपका दीन बरहक है। चुनाचे इसने इस्लाम कबूल कर लिया और उसका इस्लाम कबूल करना एक मजलूम की मदद करने की बरकत से था। आज की वीडियो में था बस इतना ही। ऐसी मजीद इस्लामी और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।